اس کائنات میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اس سے ڈال دو۔ لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ لگی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں جا کے راکھ ہو جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جانے کا کوئی رستہ کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے مجھے پھینک دو۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جل جاتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا، اس میں اتار کے پھینک، کپڑے اتار رسیوں سے اس کو باندھ دیں اور آگ میں ڈال دیں۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف آگے آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ اب درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سائیڈ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ادھر پانی کا فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے اور سوچ رہے تھے، بس اتنا کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ بار بار حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ادھر پانی کا فرشتہ بھی انتظار میں تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اس انتظار میں ہیں کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں۔ جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہی نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی تو یہی جانتے تھے کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری ضرورت نہیں، تو فرمایا ضرورت ہے مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں ہوں۔ آگ میں جا رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے بھی نظر سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسا ٹھنڈ فرمایا اور اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے لیا، جیسے ماں بچے کو چرپائی پر بٹھاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پہ بٹھا دیا۔ آگ کو شفاف بنا دیا جہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے درپے تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بساختہ نکلا، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا یہی زبردست رب ہے۔ کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہاں میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حتمی چلتا ہے، جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔